العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤدي نعمه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووجد بالسحور ميدان أرضه أول الدين معرفته وكمال معرفته الإخلاص به أما بعد بعثه بنور مضية فالبرهان الجلية فالمنهاج البادي فالكتاب الهادي أسرته خير أسرة شجرته خير شجرة أغصانها متعدلة وثمارها معتدلة مولده بمكة هجرته بطيبة على بها ذكره وامتد بها صوته اسمه بشير المسدد ونذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وخطابه المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صلوات پڑھیں محمد آل عمران 110 نمبر آیت ہے. اللہ نے آل عمران لفظ استعمال کیا. مجھے نہیں معلوم کہ علم الہی میں آل عمران کے لیے کیا سوچ کر کہا، لیکن میں نے یہ لفظ بارہا قرآن میں اس انداز سے پڑھا ہے کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے جب بھی کسی کو مصطفیٰ بنایا ہے تو اس طریقے سے مصطفیٰ بنایا کہ اللہ کبھی تو شخصیتوں کو مصطفیٰ بنا رہا ہے اور پھر آگے بڑھ کے اللہ نے خاندانوں کو مصطفیٰ بنایا. دیکھیں
میں یہاں پر اتنا ضرور عرض کروں گا، بارہا علماء سے یہ باتیں سنی ہیں، لیکن اللہ اگر کسی کو مصطفیٰ بناتا ہے ضرور اس میں کوئی بات ہے، تبھی تو اسے مصطفیٰ بنایا، کیونکہ قرآن میں جتنے بھی الفاظ چننے کی معنی میں آتے ہیں، چاہے مصطفیٰ ہو، چاہے مرتضیٰ ہو، چاہے مجتبیٰ ہو، یہ سارے الفاظ کچھ دیکھ کر اللہ چنتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، میں نے آدم کو مصطفیٰ کیا، فنوحن، اور پھر نوح کو مصطفیٰ کیا۔ اب یہاں پر اللہ نے شخصیتوں کے بعد خاندانوں کو چننا شروع کر دیا، اور اللہ نے فرمایا دیکھیں کیونکہ میرا موضوع دو خاندانوں کا آپس میں ملنا ہے، یعنی ایک طرف شمس و شموس ہے، بنو ہاشم کی بات کر رہا ہوں، تو دوسری طرف اقمار منورہ پائے جاتے ہیں، تو یہ خاندانوں کا آپس میں وہ ملاپ ہے جس کو آپ تک پہنچانے کے لیے آج انشاءاللہ ایک حد تک پہنچاؤں گا، تاکہ میں حضرت ابوالفضل عباس کے جو اصل فضائل ہیں وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ دیکھیں مقدمہ ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی پوری نسل کو چنا، پوری آل کو چنا۔ دیکھیں نسل اور آل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خاندان میں اور اہل میں، آل میں فرق ہوتا ہے۔ اگر خاندان کو چن لیا جاتا تو سارے کے سارے آ جاتے، اللہ خاندان کو نہیں چن رہا، اللہ آل کو چن رہا ہے۔ آل کا ترجمہ ہوتا ہے اہل، اہل اسے کہتے ہیں جو لائق ہو، اللہ نالائقوں کو چنتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے کہا آل ابراہیم، اور یہ عہدہ استفاء کا اتنا خاص تھا، اتنا خاص تھا، جناب آدم کو چنا، کوئی ایسا معاملہ نہ ہوا۔ اور میں یہاں پر اسپیشلی اپنے نوجوانوں کو ایک چیز ہدیتاً دینا چاہتا ہوں کہ جناب آدم کو اللہ نے مصطفیٰ قرار دیا، اسے اپنا خلیفہ بنایا، عالمین کے لیے اس دنیا میں زمین کا خلیفہ مقرر کیا۔ اب میں ابھی ریسنٹ ہو کے آیا ہوں، شام میں حضرت حابیل کی قبر ہے۔ حضرت حابیل وہ شخصیت تھے، اچھا قتل کوئی اور کرتا تو شاید اتنا بڑا معاملہ نہ ہوتا، لیکن قتل کر رہا ہے بھائی۔ اچھا بھائی نے قتل کیا، یہ قتل پہلا گناہ نہیں ہے، انسانیت کا یہ دوسرا گناہ ہے۔ پہلا گناہ ہے حسد، قابیل بڑا ہے، حابیل چھوٹا ہے۔ تھوڑا توجہ کیجئے گا، جو میں جوانوں تک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں سامراجی سوچ، اب سامراج بھی بتاتا چلوں، جناب نوح کے بیٹوں میں سے بڑا بیٹا ہے سام۔ غور کیجئے گا جو بات کہنے جا رہا ہوں، سامراج جو چلا ہے وہ سامراج کا آسان ترجمہ آج کل کے نوجوانوں کی زبان میں کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام، اور جو بڑا وہ سب کا بڑا۔ میں پتہ نہیں کچھ کہہ گیا ہوں، مجھ سے ریپیٹ نہ کروائیے گا مہربانی کر کے۔ جو بڑا وہ سب کا بڑا، یہی تو سبب تھا کہ کسی نے آگے پوچھا تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے
نہ کروائیے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خیر غور کریں جو بات کرنے جا رہا ہوں. تو بڑا بھائی تھا لیکن آثار نبوت چھوٹے میں پائے جا رہے تھے. نعمتوں کا نزول چھوٹے پہ. اچھا مزے کی بات، بڑے کے گھر میں جن، چھوٹے کے گھر میں حور، تو جیلسی تو ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑا سا نوجوان کے ذہن اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہوں جس نتیجے تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں. تو یہ پہلا گناہ تھا حسد. یہ حسد وہ خطرناک چیز ہے کہ جو بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل کروا سکتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں. بہت آپ نے خیبر اکھاڑ لیے اور خندق کھود لیے، تھوڑا سا کچھ باتیں ہو جائیں تو اچھا ہے. سب سے پہلا گناہ جو انسانیت میں پیدا ہوا وہ، ورنہ تو سب سے پہلا گناہ تکبر ہے، لیکن وہ انسانوں میں نہیں ہوا. انسانوں میں کیا جانے والا پہلا گناہ حسد. نتیجہ اپنے کا قتل. یہ جو جتنے بھی قتل ہوتے آ رہے ہیں وہ حسد کی بنیاد پر ہوتے آ رہے ہیں. اگر کوئی ہمارا مجلس پڑھتے ہوئے مار دیا جاتا ہے، یہ کیوں مارا جاتا ہے؟ شروع سے آج تک جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے حسد کی بنیاد پر. تو بھائی مارتے کیوں ہو؟ کہا اس لیے کہ تیرا امام بھی مجھ سے اچھا، تیرا نظام بھی مجھ سے اچھا، تیرا اسلام بھی مجھ سے اچھا. تو یہ جتنے بھی قتل ہوتے آ رہے ہیں، کل ہوا ہے نا ایک شہید، کیا بگاڑا تھا غریب نے؟ مار کون رہا ہے؟ بھائی ہے. جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ کہتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. ہاں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر رہا ہے، کیوں؟ حسد. حسد کس بات پر؟ وہ بات جو اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے. تو بھائی یہ تو قسمت کی بات ہے، وہ تو جا کے اپنے ماں اور باپ سے پوچھنا. تو پہلا گناہ حسد. نتیجہ اور وہ بھی اپنے بھائی کا قتل، بھی اپنے بھائی کا. دیکھیے گا، گنتے جائیے گا یہ گناہ کیسے کیسے کرواتا جا رہا ہے. کون؟ وہ جو مفت میں مشورے پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آ جاتا ہے، فوراً آتا ہے، فوراً آتا ہے. اچھا، وہ اپنے وعدے کا بڑا پکا ہے، آتا بھی اچھی جگہ پہ ہے، غلط جگہ پہ نہیں آتا. غلط جگہ پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جو وہاں پہ غلط جگہ پہ ہے، اب وہ تو کہے گا کہ آلریڈی تم وہاں پہ ہو، اب تمہیں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہ تو کوشش کرے گا کہ صحیح جگہ پہ. ہمارے پاس بچے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں قبلہ کوئی عمل بتائے، کوئی دعا بتائے. نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہماری نماز میں جو ہے وہ ادھر ادھر کے خیالات آتے رہتے ہیں. کبھی بیگم کی سبزی، کبھی بچوں کے کتاب اور بچوں کی یونیفارم. تو یہ ساری چیزیں ہمیں نماز ہی میں شیطان یاد دلاتا ہے. تو میں اسے کہتا ہوں شکر کا سجدہ کرو. واہ، نماز بھی ہماری خراب ہو رہی ہے اور پھر شکر کا بھی سجدہ ہم کریں. تو میں یہ کہتا ہوں بھائی، شیطان تمہاری نماز خراب کرنے کی کوشش کر اس لیے رہا ہے کہ شیطان کو پتا ہے کہ اس کی صحیح ہے، تبھی تو خراب کروں گا. صحیح نہ ہوتی تو خراب کیوں کرتا؟
لیکن یہ آ کے وہاں پر بیٹھا کیوں ہے، میں یہ بات پہنچاؤں گا آپ تک، اور آج ہی پہنچاؤں گا، بس تھوڑا سا دھیرج رکھیے گا، آپ تک جو پیغام پہنچ رہا ہوں غور کریں غور کریں غور کریں۔ سب سے پہلا گناہ حسد، نتیجہ آج تک یہی چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، حسد، نتیجہ قتل۔ اچھا، قتل کروانے کے بعد اب آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ کیوں پشیمان ہو، کیوں پشیمان ہو؟ جبل نحاس سے لاشا لے کر اور جبل کہف تک لے کے آیا ہے، بہت دور ہے، ابھی دیکھ کے آیا ہوں، بہت دور ہے، میں سمجھتا ہوں کم از کم 30 سے 35 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ بھائی کا لاشا اٹھا کے لے آیا، اور وہ درخت آج بھی وہاں پر موجود ہے جس پر قرآن نے کہا تھا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ غُرَابًا، ہم نے پھر 2 کوے بھیجے۔ کووں نے مولوی والا کام کیا۔ ہاں، انہوں نے بتایا کہ دفن کیسے کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو اچھائی وہ بتا رہا ہے، برائی وہ بتا رہا ہے۔ اچھا، اس نے دفن تو کر دیا لیکن پشیمان بھی ہے، پریشان بھی ہے، تو جو مفت میں مشورے پرووائڈ کرتا ہے اس نے آگے کہا بڑا پشیمان ہے، بڑا پریشان ہے، کیوں؟ یار بھائی یاد آتا ہے، کچھ بھی ہے، بھائی تو تھا نا، ہاں، یہ جبلت ہے، یہ جبلت ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہے، بھائی تو تھا، حسد کی بنیاد پر قتل کر ڈالا، یاد تو آتا ہے نا، تو بھائی اس کا حل میں بتاتا ہوں۔ کون حل بتا رہا ہے؟ بھلانے کا حل بتا رہا ہے۔ کہتے ہیں کام کر، نیچے دیکھ انگور کی بیلیں لگی ہوئی ہیں، توڑ کے آ، پتھروں پہ رکھ، اسے اتنا ابال دے کہ 3 حصے اڑ جائیں، 1 حصہ بچ جائے۔ یہ بنوا کیا رہا ہے؟ یہ قرآن ہے، تفسیر ہے، توجہ ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ کا ایک مشروب بنے گا، پی لینا، تو پیو گے تو تمہارے پاس ہوش ہی نہیں رہے گا، تو بھائی کہاں سے یاد آئے گا؟ ہے شیطان، لیکن اتنا جانتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو معصوموں کو بھلوا دیتی ہے۔ جملہ میں نے کہہ دیا ہے، جملہ کہہ دیا ہے، یہ وہ چیز ہے جو اپنے وجود کے اعتبار سے حرام نہیں، کیونکہ یہ نیکٹر ہے ایک فروٹ کا، لیکن یہ حرام اس لیے ہے کہ معصوم کو بھلا دیتی ہے۔ تو یاد رکھنا یہ اصول ہے، ہر وہ چیز جو معصوم کو بھلا دے حرام ہے، ویری سمپل، ہر وہ چیز۔ کیوں مولوی صاحبان مخالفت کرتے ہیں کہ ڈش نہ دیکھو، ٹی وی نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو، وہ نہ دیکھو؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر وہ چیز جب تک جائز ہے، جب تک آپ سے اپنا ہادی بھولا نہیں، جیسے ہی وہ فعل ہادی بھلوا دے حرام۔ تو اس نے بیس کیا رکھی کہ یہ کرو، اسے ہوگا کیا؟ حابیل تمہارے ذہن سے محو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسرا گناہ کروایا، انسانیت کا تیسرا گناہ، حسد، قتل اور نشہ، یہ 3 گناہ۔ لیکن کب تک رہتا؟ کب تک مدہوش رہتا؟ آخر ہوش میں آیا، جیسے ہی ہوش آیا ویسے ہی معصوم یاد آیا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی یاد آیا تو پھر سے رونا دھونا، یار میں نے مار ڈالا، میں نے یہ کیا، بڑا پشیمان، بڑا پریشان۔ پھر وہ آ گیا، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ایک کام کر، تو اپنے بھائی کا مجسمہ بنا،
بت پرستی شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہاں، یہ چوتھا گناہ جو سکھا رہا ہے، بت بنا اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کے معافیاں مانگ، یہیں سے بت پرستی شروع کروائی۔ تو اب گناہوں، میرے بچوں تک پیغام پہنچنا لازمی ہے کہ یہ گناہ شروع کیسے ہو رہے ہیں، کون کروا رہا ہے، بنیاد کیسا ڈالا جا رہا ہے۔ تو جناب آدم کو اللہ نے مصطفیٰ قرار دیا، لیکن اس کی نسل نہیں چنی۔ کیوں؟ کہ بچی نہیں، ایسی تھی نہیں، ایسی تھی نہیں کہ جس کی نسل کو چن لیا جاتا۔ جناب نوح، یہ کیوں نہیں چنا؟ کیوں نہیں چنا؟ آدم کی نسل چلی تو ہے، لیکن چنا کیوں نہیں؟ کہا بیٹا خراب، اور بھائی صاحب ادھر بھی بیٹا خراب، نوح کا بھی بیٹا خراب۔ اگر مولوی کا بیٹا بگڑ جائے تو پڑوس والے کہتے ہیں یار مولوی ہے پھر بھی بیٹا بگڑا ہوا۔ نہیں سمجھے آپ میری بات کو؟ مولوی کا بیٹا بگڑ جائے تو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہاں تو نبیوں کے بیٹے بگڑے ہوئے ہیں۔ تو راز کیا ہے؟ یاد رکھنا، یاد رکھنا، جس کی ماں خراب، میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹ رہا، میرا موضوع حضرت ابو الفضل عباس ہے اور میں خاندانوں اور ماؤں کی باتیں کر رہا ہوں، میں اپنے موضوع سے کنیکٹڈ ہوں۔ بس صرف تھوڑا سا توجہ کیجئے گا، بگڑا کیوں؟ یہ ہوتا ہے، یہ پایا گیا ہے۔ میں کرتا ہوں اشارہ، دیکھتا ہوں کون پہنچتا ہے۔ بزرگوں کیوں کہ ماں خراب۔ تو یاد رکھنا، بہت سو کو اولاد اس لیے نہیں ہوئی کہ ماں بگڑی تھی۔ سب کچھ کہہ دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میرے دوستوں؟ بس جوان بزرگوں سے پوچھ لیجئے گا مولانا کہہ کیا گئے۔ خیر پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ریپیٹیشن نہیں ہوگی، بس توجہ کیجئے گا۔ کبھی باپ اچھا، ماں بگڑی ہوئی، بچہ خراب، اور کبھی ماں اچھی، باپ چٹ، تو اولاد اچھی۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ باپ کے خون کی تاثیر بدل دیتی ہے۔ جوش ملی آبادی کا شعر ہے، ماں وہ چیز ہے جو باپ کے خون کی تاثیر بدل دیتی ہے۔ توجہ ہے؟ تو بگڑا اس لیے تھا کہ ماں خراب تھی۔ بہت سارے ایسے تھے جو خود بگڑے ہوئے تھے، مائیں اچھی تھی، بیٹے ایسے ہوئے کہ معصوم کو کہنا پڑا تیرا نہیں میرا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی نے تبلیغ نہیں کی، لیکن بگڑا ہوا ہے، گود خراب ہے۔ جب گود خراب ہوتی ہے، سارا چکر اس گود کا ہے نا، معاملہ سارا گود کا ہے۔ آج جو ہمارے خمسے کا عنوان ہے وہ بھی ایک گود ہے، ٹھیک ہے؟ گود کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو کمال ہے نا، آج میں ایک گود آپ کو قرآن سے دکھاتا ہوں۔ قرآن نے بھی ایک گود بتائی ہے، وہ گود دیکھیے گا کہ ہے کتنی اچھی۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کے، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَجَدَكَ یتیمًا فَآوَىٰ، محمد تو یتیم تھا، میں نے تجھے پالا ابو طالب نے۔
بات تو گود گود کی ہے نا. پلنے والے کا, کیونکہ ہم نے تو معصومین سے یہی سنا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہما یحودان و ینصران, ہر پیدا ہونے والا تو فطرت اسلام پر پیدا ہو. فطرت اسلام وہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی نوجوان اٹھ کے پوچھ سکتا ہے نا بھائی مولانا یہ جو آپ معصوم کا جملہ بتا رہے ہو کہ کل مولود یولد, ختمی مرتبہ کا فرمان, کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, یہ وہ فطرت اسلام کون سی ہے جو یہودیوں میں بھی پائی جاتی ہے؟ پتا چلا کہ یہودی کا بچہ بھی فطرت اسلام پہ ہوتا ہے, عیسائی کا بچہ بھی فطرت, وہ کون سی فطرت ہے؟ وہ تم محرم کی پہلی تاریخ کو دیکھ لینا, کیونکہ پہلے دن ہی پتا چل جاتا ہے. بچہ پیدا ہوا, بچہ رویا, یہ پیدا ہونے والا بچہ انسان کا ہونا چاہیے. یہ ہے فطرت اسلام. فابواہما یحودان و ینصران. پھر تو کام ہے باقی اس گود کا جس نے پالا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو پھر سلام ہے نا ابو طالب پہ جس کی گود سے کبھی امامتیں نکل رہی ہیں کبھی نبوتیں نکل رہی ہیں. ماں خراب تھی, بیٹا بگڑ گیا. گود خراب, بچہ خراب. گود اچھی اور جو ہے یا نہیں. اور پھر گود اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ قرآن نے خود کہا ہے یہ کون سی گود ہے؟ ضرب اللہ مثلا للذین ظلموا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اللہ مثال دیتا ہے, آئیڈیل بنا رہا ہے کفار کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو. یا اللہ کچھ تو خیال کرتے, پھر بھی نبیوں کی بیویاں ہیں. معافی چاہتا ہوں لیکن سوال کا حق ہے نا کہ یا اللہ چھوڑ دیتے جیسی بھی ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے نہیں, ضرب اللہ للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اچھا خراب ہے, جو خراب ہے تو پھر نبی نے شادی کیوں کی؟ بھائی صاحب یہ بچوں کو وہ سبق ہے جو میں تو بازاروں میں نہیں جاتا, تو بچے جاتے ہیں. کوئی بھی پوچھ سکتا ہے بھائی اگر کوئی بگڑا تھا تو گھر میں کیسے آیا, دفتر میں کیسے آیا؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو نوح نے بھی تو شادی کی, لوط نے بھی تو شادی کی. ہاں تو پھر نبی تھے. بگڑی ہوئی تھی تو گھروں میں کیسے آئیں؟ تو یہ سوال تم خدا سے پوچھو. جب وہ بگڑا ہوا تھا تو پھر استاد ملائکہ کیسے بنا دیا؟ بگڑا تھا کیونکہ اللہ نے کہا تھا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یہ بعد میں نہیں ہوا, یہ تو پرانا کافر تھا. تو یہ نہیں پتا چلا, اللہ کو پتا تھا لیکن پکڑا اس لیے نہیں, جرم اس لیے اس پر عائد نہیں کیا. فرد جرم میرے سامنے وکلا بیٹھے ہیں, فرد جرم عائد نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ جسٹس کا قانون یہ ہے کہ عدالت یہ کہتی ہے کہ سزا تب ملے گی جب جرم کرے. ایسا ہے. تو وہ نبی کی بیوی, لیکن کیونکہ بگڑی ہوئی تھی تو بیٹا کنعان بگڑا ہوا دنیا میں آ گیا. اتنا بگڑا ہوا کہ معصوم نبی کا کہنا تک نہ مانا. کہنے لگا ارکب معنا, سوار ہو جا. تو کہنے لگا نا میں نہیں آؤں گا. تو کہاں جائے گا؟ ڈوب جائے گا. انہو من المغرقین, یہ تو غرق ہو جائے گا.
تو جناب نوح نے کہا پالنے والے کچھ بھی ہے؟ اللہ نے کہا انہو لیس من اہلک، یہ تیرا اہل ہی نہیں ہے۔ تو پتا چلا خون اگر نالائق ہو جائے تو اہلیت سے نکل جاتا ہے، اور نوکر اگر لائق ہو جائے تو السلمان منا اہل البیت۔ علی مولا چڑھو، کھڑے چڑھوں گا۔ پتہ چلا نبی کچھ مانگے اور نہ دے۔ ہاں سیدھی بات ہے نا بھائی صاحب، ہاں تو غرق تو ہوگا نا۔ کون؟ وہ جسے نبی بلائے اور نبی کے کہنے پہ نہ آئے۔ نبی بلائے، نبی کے کہنے پہ نہ آئے۔ تو بھائی صاحب وہ کل بھی کنعان لعنتی تھا، آج کا کنعان بھی لعنتی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی کہاں جائے گا؟ سفینے کو چھوڑ کے جائے گا کہاں؟ جملہ تو کہہ دیا میں نے، سفینے کو چھوڑ کے جائے گا کہاں؟ کنعان کہتا ہے جبلن یاسمونی، قرآن جبلن یاسمونی، میں پہاڑ پہ چڑھوں گا، یہ پہاڑ مجھے بچائے گا۔ یار یہ مرزا صاحبان اور یہ مومنین اور سادات وہاں پہ ہوتے نا تو کنعان سے کہتے ہو عقل کے ناخون پکڑ، یہ پہاڑ اتنا بے وفا ہے جو بہت سو کو لعنت سے نہ بچا سکا، ارے تجھے پانی سے کیسے بچا؟ فرمایا آپ نے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو یہاں پر بھی نسل نہیں چنی، کیوں؟ گودے خراب تھی۔ ہاں گودے خراب ہیں، جہاں گودے اچھی آ جائیں کیا کروں کیا کروں کیا کروں۔ ٹھیک ہے، مجھے جو نتیجہ دینا ہے اس کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں آج کی، لیکن اس کے بعد فوراً نسلیں چننا شروع کر دی، آل ابراہیم و آل عمران۔ ٹھیک ہے، ہم نے ابراہیم کے لیے آل کو مصطفیٰ کیا اور ہم نے عمران کی بھی۔ یہ عمران، اب میں اس بحث میں نہیں جا رہا، زیادہ بحث میں نہیں جا رہا کیونکہ مجھے نتیجہ دینا ہے، میں بہت ہی سلیکٹڈ ٹائم ہے، نتیجہ جو دینے جاؤں گا اس پہ غور کیجیے گا، غور کریں۔ بہرحال یہ ابو طالب کی پوری نسل کو اللہ نے کیوں منتخب کیا؟ ایسا کیا کیا تھا ابو طالب نے؟ جناب ابو طالب نے آخر ایسا کیا کیا تھا؟ ٹھیک ہے، کمال ہے کمال ہے کمال ہے۔ میں ایک آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کے ذہن تیار ہیں تو آپ کی نظر، یہ الفاظ ہے سورۃ قصص کے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ هو رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کے خاندان سے ایک ایسا تھا جو مومن تھا۔ دیکھیں میں نے کل بھی کہا تھا مسلمان ہم اسے کہتے ہیں جسے قرآن مسلمان کہے، کافر اسے کہتے ہیں جسے قرآن کافر کہے، تو مومن بھی اسے کہیں گے جسے قرآن مومن کہے۔ یا اللہ اسے مومن کیوں کہا؟ اس کا تو خاندان خراب تھا۔ تو باپ کے خراب ہونے سے بچہ خراب نہیں ہوتا، خراب تب ہوگا جب ماں خراب ہو۔ توجہ ہے؟
غور کریں, قال رجل مؤمن من آل فرعون, فرعون کے خاندان سے تھا لیکن تھا مومن. اللہ اس میں کیا کوالٹی تھی تو قرآن نے بتایا, یکتم ایمانہ, ایک تو اپنا ایمان چھپاتا تھا. نام بتائے دیتا ہوں اس مومن آل فرعون کا نام حبیب نجار, حبیب نجار نام. اس کی خاصیتیں کیا ہے؟ قرآن نے بھی کہا کہ یکتم ایمانہ, پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا. دوسرا, قال رجل من اقصى المدینہ رجل یسعى, شہر کے اوپر کے حصے سے ایک شخص دوڑتا ہوا جناب موسیٰ کے پاس آیا. کیوں؟ کہنے لگا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, لہٰذا آپ 3 دن تک میرے مہمان بن جائیں. میں کیا کروں؟ اللہ کو یہ دونوں ادائیں اتنی پسند آئیں کہ فرعون کے خاندان کو نہ دیکھا, اس مومن کے فعل کو دیکھا. اس نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کو پناہ دی اور اپنا ایمان چھپایا. یار کمال ہے, کمال ہے جو اپنا ایمان چھپائے اور چھوٹے نبی کو بچائے. وہ تو مومن ہے تو جو اپنا ایمان چھپائے اور بڑے نبی کو بچائے. وہ کتنا بڑا. چھوٹے نبی کو بچانے کے لیے اللہ نے اس کے نام سے پورا سورہ نازل کر دیا, سورہ مومن. یہ سورہ مومن حبیب نجار کے نام سے. کیوں؟ کام کیا کیا اس نے؟ چھوٹا نبی بچایا, ایمان چھپایا. تو جو چھوٹا نبی بچائے اس کے نام پر سورہ مومن. اب جو بڑا بچائے گا تو اس کے نام پر نہیں آئے گی, اس کے خاندان پہ آئے گی. یہ سارا اس گود کا کمال ہے. اسی لیے جب طے ہو گیا کہ اب یہ رشتہ قبول ہے, اجازت مل گئی, گود دیکھیے گا, ہاں گود دیکھیے گا. جب یہ طے ہو گیا کہ رشتہ قبول ہے تو وہاں سے بارات چلی ہے ام البنین کی. یار میں اپنے بچوں کو ایک اور جملہ دینا چاہتا ہوں تاکہ ان کے ذہنوں میں رہے. ہماری مائیں بہنیں, ہمارے گھروں میں خواتین کے پاس ایک تسبیح ہوتی ہے. اس تسبیح کا نام کیوں 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 ایسا کیا تھا؟ ایسا تھا کیا؟ کیوں اس تسبیح کو تسبیح ام البنین کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو 6 دانے ڈفرنٹ کلر کے اس میں ہوتے ہیں. کتنے؟ کیوں؟ 4 اپنے 2 فاطمہ کے. نہیں سمجھا سکا میں. 4 اپنے 2 فاطمہ کے. یار جو بی بی تسبیح علی کے بچوں کی پڑھے اسے ام البنین کہتے ہیں. اب چلی ہے بارات, ہاں اب چلی ہے بارات. بارات چلی ہے حزام کے دروازے کی طرف. یہ علی کی بارات دیکھیں گے کیسے چلی ہے. دولہا پیچھے, آگے آگے حسن کی خیرات بانٹنے والا یوسف چل رہا ہے. اور پانی کون چھڑک رہا ہے؟ وہ چھڑک رہا ہے جس کے پیروں سے زمزم نکلتا ہے. بارات, علی کی بارات تو دیکھو. اس انداز سے علی کی بارات چلی ہے. کس طرف؟ دلہن کی گھر کی طرف. لیکن یہ بارات اس وقت ہکا بکا ہو گئی جب دروازے پہ کبھی آسیہ دیکھی, کبھی حوا دیکھی, کبھی مریم دیکھی. اب پتا چلا یہ گود کوئی عام گود نہیں ہے, پلہ برابر کا ہے. توجہ ہے نا میرا دوستو. میرے امیر کا نکاح ہوا اور یہ تاریخ کا پہلا نکاح تھا
जो कोई मासूम अपना कर रहा है। क्यों? क्यों? इसलिए कि मासूम का निकाह सिर्फ मासूम। मैं पता नहीं क्या कह गया, मासूम का निकाह। और तो फिर बहस इसमें क्यों करते हो कि वो मुसलमान था या नहीं था जो मोहम्मद का निकाह पढ़े? उसमें बहस न करना कि मुसलमान था या नहीं था, बहस इसमें करना कि मासूम था। निकाह हुआ, हक महर अदा किया गया। अब मैं उस बहस में नहीं जा रहा। अब आमद हो रही है, अब आमद हो रही है, क्योंकि आज के बाद मैं सिर्फ अब्बास पढ़ना चाहूंगा। अब आमद हो रही है। मैं ये लफ्ज आमद कह रहा हूं। पैदा हम होते हैं, वफा का कुरान है जो फातिमा की बेटियों की गोद में पले, कोई आम नहीं होता। ये वफा का कुरान है। मैं क्या करूं, मुझे यहां से गुरेज लेना पड़ रहा है। अली ने अकील को जो कहा था कि मेरे लिए बहादुर खानदान देखना, उसका दूसरा सबब यह भी था कि अगर मैं मोहम्मद के बच्चों पर अपने बच्चे कुर्बान करना पसंद करता हूं तो ये शौक उसमें भी पैदा हो। जनाबे अकील ने भी अपने लिए खानदान में से एक मस्तूर का इंतखाब किया। उधर अब्बास आए, इधर मुस्लिम आए। और रिश्ता इतना गहरा कि उसकी बहन उसके घर में है। जनाबे रुकैया हजरते मुस्लिम के घर में है। कमाल है, अब्बास की बहनें भी अब्बास हैं। मैं साबित करता हूं, सब मारे गए, कोई बच्चा नहीं। गरीब बहनों से मिलने आया है खैमों में। खैमों में बहनों से मिलने के बाद, बच्चों से मिलने के बाद, जैसे बाहर, मैं अब्बास की बहन एक जुमले में पढ़ना चाहता हूं। अब्बास की बहन भी अब्बास कैसे होती है सुनना। जैसे मेरा गरीब बाहर गया, अपना घोड़ा देखकर फिर वापस आया। मेरा घोड़ा किसने सजाया है? मैंने सारा मौजू पढ़ दिया मेरे दोस्तों, सारा मौजू पढ़ दिया। हुसैन वापस आके कहता, मेरा घोड़ा किसने सजाया? ज़ैनब के पीछे छुपी हुई रुकैया कहती है, गुस्ताखी माफ, ये घोड़ा आपका मैंने सजाया है। गरीब बुला के बहन को गले से लगाया, रुकैया तुझे कैसे पता चला कि मेरा घोड़ा कैसे सजता है? कहा जब रात हुई थी तो अब्बास बाहर लेके गया और मुझे कहा इस तरह से बांधना, कमरबंद ऐसा हो, संज ऐसे हो, पूरा मुझे सब कुछ बताया। मैंने पूछा क्यों? कहा अगर कल मैं न रहा तो कहीं उसे इंतजार न करना। उधर अब्बास आए, उधर मुस्लिम आए। ये मुस्लिम कौन है जानते हो? कूफे में अकेला रह गया, एक कोने पर बच्चों के हाथ छोड़ के कहा अब कयामत में मुलाकात हो। बच्चे बिछड़ गए, ईद की शब है, बच्चे बिछड़ गए, मुस्लिम अकेले है, दुश्मनों का नरगा है। दुश्मनों ने
علی کا پروردہ ہے نا، تو اسے پکڑنا شیر کو پکڑنے سے آسان نہیں تھا، اس لیے گڑھے کھود دیے گئے تاکہ مسلم ان گڑھوں میں گرے زخمی ہو جائے، پھر ہم اسے پکڑیں گے۔ ایسے ہی کسی گلی میں جناب مسلم کا کسی گڑھے پر پیر پڑا اور جناب مسلم نیچے گئے اور یہ اپنے نیزے لے کر اوپر آ گئے اور جناب مسلم چیخ چیخ کر کہنے لگا ہٹ جاؤ میرا عباس مار ڈالے گا، ہٹ جاؤ میرا اکبر مار ڈالے گا، ہٹ جاؤ میرا قاسم مار ڈالے گا۔ جناب مسلم کو پکڑا گیا اور کس انداز سے محل کی طرف لے کے گئے، گلے میں خاردار پاؤ، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، جملہ سننا، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، اور علی کا شیر دھاڑتا ہوا اندر جا رہا ہے۔ کہا جھکو، کہا میں جھکتا خدا کو ہوں۔ اندر جا کے کہا امیر کو سلام کرو، مالی امیر سوى الحسین، میرا تو حسین کے سوا کوئی دوسرا امیر نہیں ہے۔ سارا منظر دروازے پہ کھڑا ایک دروازے بان دیکھ رہا، دل میں ولایت علی ہے، وہ کہتی ہے واہ علی تیرے بیٹے، واہ علی، جان کی پرواہ نہیں ہے، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ملا رہا ہے، گلے میں خاردار کو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، لیکن ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر دھار دھار کر کہتا ہے خبردار میرا امیر میرا حسین۔ ٹھیک 34 دنوں کے بعد اسی کوفے میں ایک اور علی کا بیٹا آیا، وہی صورت، وہی قد، گلے میں خاردار توق، کمر میں لنگر، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، سر جھکا ہوا، آنکھوں سے خون جاری، دروازے پر کھڑا ہوا دربان تڑپ گیا، آگے بڑھ کے کہتا ہے تو کیسا محمد کا بیٹا ہے، تجھ سے پہلے ایک اور شیر آیا تھا تیری طرح تھا لیکن دھاڑ رہا تھا۔ میرا غریب سر اٹھا کے کہتا ہے چچا انصاف کر، مسلم اکیلا تھا اور میرے ساتھ علی کی بیٹی ہے محمد کی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على قوم الظالمين ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ بار الہ صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا، پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین تجھے واسطہ ہے کائنات کی کربلا کے بعد پہلی نوح خان بی بی کا، کائنات کی کربلا کے بعد پہلی نوح خان بی بی جسے دنیا ام کلثوم کہتی ہے، تجھے ان کا واسطہ، ہم جتنے بھی ذکر کرنے والے مرثیہ خان، سلام خان، سوز خان، نوح خان، ذکر آل محمد کرنے والے جتنے بھی ہیں، ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت کا، جن کی جھولیاں خالی ہیں ان کی جھولیاں پر فرما، ابو طالب کی جھولی کا واسطہ جن کو دیے ہیں انہیں نیک و صالح بنانے کی عنایت فرما، بچیوں کے اچھے نصیب فرما۔ یا الہ العالمین صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا، جو علیل و بیمار ہیں انہیں شفاء کلی و کامل عنایت فرما، پروردگارہ جو سفر میں ہیں ان کے سفر کو بے خطر فرما۔ یا الہ العالمین سفر دنیا کے بہت سارے ہیں، ہمیں وہ سفر نصیب فرما جس راستے پہ علی کی بیٹیاں چلی ہیں، پروردگارہ سفر عشق عنایت فرما، پروردگارہ صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا، جن مومنین کی دعائیں ہمارے ذمے ہیں ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، پروردگارہ اس فرش اور تمام فرشہائے اعضاء کے حقیقی والی و وارث مولا مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ادنا نوکروں میں شمار فرما، سب سے بڑی دعا جیسا عزادار بنایا ہے ویسا نمازی ہونے کی توفیق، ربنا وتقبل دعا بحق زہرا و ابیہا و بعدہا۔